رب ذوالجلال نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں دیگر کئی شانوں سے نوازا، وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آپ کو فیصلہ کرنے کی ایسی طاقت عطا فرمائی جس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ کی عمر مبارک لگ بھگ 20 سال کے تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یمن کی طرف حاکم بنا کے بھیجا۔ تو حضرت مولا علی عرض کرنے لگے بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ مجھ سے قضاء کے بارے میں پوچھیں گے تو مجھے اس کا علم نہیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قریب بلا کر اپنا دست شفقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک پر پھیرا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے میرے سینے پہ اپنا دست شفقت رکھا ہے تو اتنا اس کا اثر ہوا کہ اتنا اثر ہوا، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے دانے کو پیدا کیا اور مخلوق کو پیدا کیا، کہ دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی بھی مجھے اس کے بعد تردد نہیں ہوا۔ یہ فیضان تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور آقا کریم کے دست شفقت کا، جس کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اظہار کیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فیصلہ کرنے میں اتنے بے مثل و بے مثال تھے کہ تینوں خلفاء جو آپ سے قبل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہم، ان کے دور خلافت میں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا کہ کسی سے کچھ نہ بن پایا تو انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کیا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آپ ایسا فیصلہ فرماتے جو بالکل شریعت کے قاعدہ و قانون کے مطابق بھی ہوتا، شریعت اسلامیہ کے مطابق بھی ہوتا اور عوام بھی اس پر رضامندی کا اظہار کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فیصلہ جو کہ حضرت مولا علی نے کیا تھا اس کو اپنی زندگی مبارکہ میں سن کر یہ الفاظ فرمائے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میری اہل بیت میں سے ایک فرد کا آپ نے انتخاب کیا جو فیصلہ کرنے میں سنت داؤد پر ہے۔ اب سنت داؤد کیا ہے کہ حضرت سیدنا و نبینا داؤد علی نبینا علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے یہ شرف عطا فرمایا تھا کہ جب وہ فیصلہ کرتے تو الہام کی صورت میں، یعنی ان کے سامنے واضح ہو جاتا کہ رب ذوالجلال کی اس فیصلہ کرنے میں رضا کیا ہے اور حق جو ہے وہ کس طرف ہے۔ تو یہ پروٹوکول اور یہ منصب رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا۔ چند ایک فیصلے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے کتنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ سر فہرست وہ فیصلے ہیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں آپ نے کیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فیصلوں کو سن کر یہ فرمایا کہ اگر میں فیصلہ کرتا تو ویسا ہی کرتا جیسا کہ مولا علی نے کیا۔ ایک اعرابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشکش کرتا ہے اونٹنی کہ آپ لے لیں، تو اور اس کی وہ قیمت بیان کرتا ہے 22 درہم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی اونٹنی کی قیمت زیادہ ہے۔ تو جس وقت اس اعرابی کے ساتھ اس اونٹنی کی قیمت طے ہو جاتی ہے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 درہم اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اعرابی 400 درہم بھی لے لیتا ہے اور اونٹنی دینے سے بھی انکاری ہو جاتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ آپ نے مجھے اونٹنی کی قیمت دی ہی نہیں
اور اگر دی ہے تو آپ گواہ پیش کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس اعرابی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا، تو گواہ کہاں سے پیش کیا جائے؟ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، تو فیصلہ کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ تو جس وقت وہ دونوں فریقوں کی بات کو سنتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، تو آقا کریم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بات تو واضح ہے کہ آپ نے قیمت دی ہے اور اس کا مطالبہ ہے کہ گواہ پیش کیا جائے، تو آپ کے اوپر گواہ پیش کرنا لازم آتا ہے۔ تو اتنے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، تو ان کی جو ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے سامنے جب یہ معاملہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی وہی گفتگو کرتے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی کہ یا رسول اللہ، وہ گواہی کا مطالبہ آپ سے کر رہا ہے۔ تو ابھی یہ باتیں چلی رہی ہوتی ہیں کہ اتنے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس اعرابی کو کہتے ہیں کہ اب یہ آدمی جو ہے یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس اعرابی کی اور آقا کریم کی جب گفتگو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اعرابی کا مطالبہ ہے کہ آقا کریم گواہ پیش کرے، تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نیام سے اپنی تلوار کو نکال کر اس اعرابی کا سر قلم کر دیتے ہیں، سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ پوچھتے ہیں کہ اے علی تم نے ایسا کیوں کیا، اب جواب سنیے جو کہ تاریخ اسلام کے اندر سونے کے پانی سے لکھا ہوا حضرت مولا علی کا جواب ہے، اور جس کو سن کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کیا کہ کیوں سر قلم کیا اس اعرابی کا جو کہ مطالبہ کر رہا تھا گواہی کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعویٰ کر رہا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے رب کو مانا ہے آپ کی زبان مبارک کے صدق کی وجہ سے، اور ہم نے جنت دوزخ کو مانا آپ کے کہنے کی وجہ سے، آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ جنت ہے، ہم نے مانا کہ ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ دوزخ ہے، قیامت قائم ہوگی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، قرآن کو ہم نے مانا ہے آپ کی زبان مبارک کی وجہ سے، اور رب کی وحش کو ہم نے مانا ہے آپ کی زبان مبارک کی وجہ سے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب سب کچھ آپ کی وجہ سے مانا ہے تو یہ اونٹنی جو ہے وہ آپ نے خریدی ہو اور آپ نے اس کی قیمت جو ہے وہ ادا نہ کی ہو، تو لہٰذا اس نے چونکہ آپ کے اوپر کذب بیانی کی ہے اس اعرابی نے، تو میں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ جو آپ کے اوپر کذب بیانی کا یہ الزام لگائے اس کو پھر دنیا میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زمین کو ایسے گندے مزاج اور ایسے ذہن والے آدمی سے پاک ہونا چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو سراہا اور اس کی تائید فرمائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زبان مبارک پر اتنا ایمان تھا کہ جس کو نمونے کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں بالخصوص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پر آپ کو کتنا کامل ایمان تھا۔ 8 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ بات خفیہ رکھنے کے لیے، صیغہ راز میں رکھنے کے لیے کہا، لیکن ایک صحابی رسول حضرت سیدنا حاطب بن ابی بلتا جو کہ مہاجرین میں سے بھی تھے اور بدر کی لڑائی میں بھی آپ شامل ہوئے تھے، تو ان کے جو اہل و عیال تھے وہ مکہ شریف میں رہتے تھے، اور ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر کوئی ایسے لوگ موجود نہیں تھے جو آپ کی برادری کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔ تو حاطب بن ابی بلتا نے جو ہے وہ یہ سوچ کر قریش کو اس بات کی اطلاع دے دی کہ وہ میرے اہل و عیال کا لحاظ رکھیں گے،
ان کی حفاظت کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے۔ تو انہوں نے ایک عورت کو اجرت دی اور لیٹر اس کو دیا کہ تم جا کے اہل مکہ کو یہ خبر کر دو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ہے وہ مکہ فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب رب ذوالجلال نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کی خبر کر دی کہ آپ کے غلاموں میں سے ایک نے یہ کام کر دیا ہے کہ آپ کی خبر کو لیک کر دیا ہے اور آپ کے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو لوگوں کو یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ مدینہ شریف سے 22 میل کے فاصلے پر خاخ ایک مقام ہے، تو وہاں پہ ایک باغیچے کے اندر آپ کو گھوڑے پہ سوار ایک اونٹنی گھوڑے پہ سوار ایک عورت ملے گی اور اس کے پاس یہ خط ہے جو کہ وہ مکہ شریف لے کے جا رہی ہے، تو وہ لے کے آؤ۔ اب جب یہ پیشن گوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر اس باغیچے کی طرف نکل گئے۔ بالکل جو آقا کریم نے فرمایا تھا 22 میل کے فاصلے پر خاک کے مقام پر ایک باغیچے میں اس عورت کو ان دو ہستیوں نے پا لیا۔ تو اس عورت سے جب مطالبہ کیا کہ آپ کے پاس ایک خط ہے جو آپ مکہ والوں کو دینے جا رہی ہو تو وہ ہمارے حوالے کر دو، تو اس عورت نے آگے سے انکار کیا اور جھوٹ بولا کہ میرے پاس کسی قسم کا کوئی خط نہیں ہے، مکمل تلاشی دی۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم کی پیشن گوئی پر اتنا یقین تھا کہ مکمل اپنی تلاشی دینے کے باوجود جب اس عورت نے دے لی تو پھر بھی آپ نے فرمایا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خبر ہے وہ بالکل برحق ہے، ہم مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے جامے کی تلاشی لیں، لہٰذا خط ہمیں جو ہے وہ نکال کے دے دو جو آپ کے پاس ہے۔ تو اس عورت نے اپنے گندھے ہوئے بالوں کے جوڑے کے اندر سے وہ خط نکال کے دیا۔ یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ صحابی رسول حضرت سیدنا حاطب بن ابی بلتہ ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا تھا اور بخش دیا تھا، یہ کہہ کر کہ چونکہ آپ بدری صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں اور ان کو رب ذوالجلال نے یہ پروٹوکول عطا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد دو باتیں سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کامل ایمان آقا کریم کی خبر اور پیشن گوئی پر، اور دوسرا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا حاطب بن ابی بلتہ ان سے مسٹیک تو ہوئی لیکن رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمتوں کا اظہار فرماتے ہوئے ان کو اپنی زبان مبارک سے معاف بھی کر دیا اور بخش بھی دیا۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا اور بخش دیا تو اب ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زبان کا نشانہ بنائیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ جن سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو ایک رشتہ محبت اور جو رشتہ اخوت اور جو قرب کا ایک رشتہ ہے اس کی بھی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھجوریں پڑی تھیں، تو آقا کریم نے ایک مٹھی جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، تو انہوں نے جب کھجوروں کے دانے گنتی کیے تو وہ 73 تھے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو ہریرہ چلے گئے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اتفاق یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب بیٹھے تھے تو ان کے سامنے کھجوریں پڑی تھیں اور انہوں نے ایک مٹھی جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ تو جب انہوں نے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دی ہوئی کھجوروں کی گنتی کی تو وہ دانے بھی تعداد میں 73 تھے۔
تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ قربان جاؤں میں آپ کی نسبت پر جو آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ ہے کہ ایک مٹھی انہوں نے دی اور ایک مٹھی آپ نے دی. جو انہوں نے مٹھی دی وہ بھی کھجوروں کے دانے گنتی میں 73 ہیں، اور جو آپ نے دی ہے وہ بھی کھجوروں کے دانے گنتی میں 73 ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں واپس آئے اور یہ سارا واقعہ اور یہ ماجرا بیان کیا، جس کو سن کر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور یہ تاریخی جملے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو مولا علی کی شان میں بیان کیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ تم کو نہیں معلوم کہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. عدل میں یہ ہے مقام و مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کا، اور یہ ہے مقام و مرتبہ آپ کے فیصلے کی صلاحیت کا.